سورة البقرہ آیت نمبر 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ لفظی ترجمہ ہے ذالکہ، یہ بھی اس وجہ سے ہے، انا بے شک اللہ رب العزت نے نزلہ اتاری الکتابہ کتاب بھی ساتھ الحق کی حق، اور انا بے شک الذین جنہوں نے اختلاف کیا فی میں الکتابی کتاب، لا ضرور فی میں شقاق جھگڑا، بعید دور کا۔ با محاورہ ترجمہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا فی الکتابی، کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے یا تورات شریف ہے۔ اگر مراد اس سے قرآن ہو تو علماء اور مفسرین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ پہلی صورت میں اختلاف سے مراد ہوگا نہ ماننا یعنی انکار کرنا، اور دوسری صورت میں اس سے مراد ہوگا صحیح طور پر نہ ماننا یعنی دل و جان سے تسلیم نہ کرنا، کیونکہ یہودی قرآن کو تو بالکل نہ مانتے تھے اور تورات کو ماننے کے دعوے دار تھے، مگر صحیح طور پر نہیں مانتے تھے، یعنی قرآن کا تو انکار کرتے تھے، تورات کو مانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے اس پر، جو مرضی ہوتی تھی، جو آسان احکام تھے اس پر عمل کرتے تھے، مشکل احکام کو چھوڑ دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا جو ہے ایمان تھا ہی نہیں۔ اور یہودیوں کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہے، اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن ہی ہوگا، اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے بعض قرآن کو شعر کہتے تھے، بعض جادو کہتے تھے، بعض کہانت کہا کرتے تھے، اور پھر قرآن نے اس کا جواب دیا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ نہ کوئی یہ شعر جو ہے یہ قرآن نہ ہی کوئی شاعرانہ کلام ہے، نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، اس رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ رب العزت ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔